کربلا کا میدان صرف خون و شہادت کی جگہ نہیں تھا، بلکہ وہاں ایمان، وفا، صبر اور قربانی کی وہ لازوال داستان قائم ہوئی جس کی مثال نہ ماضی میں نہ مستقبل میں ہوگی۔ نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کو جب ظالم یزیدی حکومت نے پانی کے ایک قطرے سے بھی محروم کر دیا تو انہوں نے باطل کے سامنے سر جھکانے کے بجائے اپنی اور اپنے اہل و عیال کی قربانی کو ترجیح دی۔ حضرت حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کے 72 جانثار ساتھی بھی شہید کیے گئے، لیکن اصل امتحان اس وقت شروع ہوا جب شہداء کے بعد بچ جانے والے اہل بیت، جن میں خواتین اور بیمار امام سجاد علیہ السلام شامل تھے، ان سب کو قیدی بنایا گیا۔ یہ قافلہ جس میں بی بی زینب علیہ السلام، حضرت سکینہ علیہ السلام، حضرت رباب علیہ السلام اور دیگر خواتین تھیں، ننگے سر، زخمی دل اور خستہ حال جسموں کے ساتھ کوفہ کی گلیوں اور پھر شام کے طویل سفر پر روانہ کیا گیا۔ شام کا وہ دن تاریخ اسلام کا ایک سیاہ ترین باب ہے۔ وہ سرزمین جس پر کبھی اسلامی علم و عدل کا چراغ جلتا تھا، اب ظلم کی اندھیری راتوں کا مرکز بن چکی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کو، جنہیں قرآن نے اہل بیت طہارت کہا، یزید جیسے فاسق و فاجر بادشاہ کے دربار میں مجرموں کی طرح پیش کیا گیا۔ ان کے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے، سروں پر چادریں نہیں، جسم پر گرد سفر اور دلوں میں کربلا کی آگ۔ دربار یزید میں اہل بیت علیہ السلام کو لایا جانا صرف ایک سیاسی واقعہ نہیں، بلکہ وہ ظلم تھا جس پر فرشتے بھی روئے، آسمان بھی غمزدہ ہوا اور زمین کانپ اٹھی۔ بی بی زینب علیہ السلام کی شخصیت عظمت و شجاعت کا ایسا مینار ہے جو قیامت تک مظلوموں کو ہمت اور حوصلہ دیتا رہے گا۔ وہ حضرت علی علیہ السلام جیسے بہادر باپ اور حضرت فاطمہ علیہ السلام جیسی پاکیزہ ماں کی بیٹی تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی۔ دربار یزید میں جب ظالم نے اہل بیت علیہ السلام کو ذلیل کرنے کی کوشش کی تو بی بی زینب علیہ السلام کی زبان نے ایسی للکار ماری کہ یزید کا تخت ہل گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر ظلم کر کے ہمیں ذلیل کر دیا؟ ہرگز نہیں، ہم نے عزت اللہ تعالی سے لی ہے۔ شام کے بازاروں کا وہ منظر قیامت سے پہلے کی ایک چھوٹی قیامت تھی۔ نبی کی نواسیاں، بیٹیاں، بہنیں، وہ پاک باز عورتیں جنہیں فرشتے سلام کرتے تھے، آج بے چادری میں، ہاتھوں میں رسیاں، تذلیل کی حالت میں عوام کے درمیان گھمائی جا رہی تھی۔ لیکن بی بی زینب علیہ السلام نے اس ظلم کی طوفانی آندھی میں بھی ایمان اور صبر کی شمع بجھنے نہ دی۔ ان کے چہرے پر غم تھا، مگر زبان پر شکوہ نہیں، بلکہ صبر اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی تکرار تھی۔ وہ اپنے بھائی حسین علیہ السلام، اپنے بھتیجے علی اکبر علیہ السلام، اپنے بچوں اور اہل بیت علیہ السلام کی قربانی کو اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھ کر پیش کرتی رہیں۔ یزید کی بیوی ایک نرم دل، سمجھدار اور ادب و حیا والی خاتون تھی۔ اگرچہ وہ یزید جیسے سنگ دل بادشاہ کی زوجہ تھی، لیکن اس کے دل میں اہل بیت علیہ السلام کی محبت و احترام موجود تھا۔ وہ نبی کریم اور ان کے خاندان کے بارے میں بہت کچھ سن چکی تھی۔ ان کی عظمت، طہارت اور نورانی صفات کے قصے ان کے کانوں میں تھے، لیکن کبھی انہیں دیکھا نہ تھا۔ جب کربلا کے شہداء کی قربانی کے بعد اہل بیت علیہ السلام کی خواتین کو قیدیوں کی حالت میں شام لایا گیا اور دربار یزید میں پیش کیا گیا تو ایک لرزہ خیز، دل کو چیر دینے والا منظر تھا۔ بی بی زینب علیہ السلام، جنہوں نے بھائی حسین علیہ السلام کا لاشا اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، اب وہ شام کے دربار میں سر جھکائے کھڑی تھی، مگر ان کی آنکھوں میں جرات، صبر اور غیرت کی چمک تھی۔ یزید کی بیوی، جو دربار میں پردے کے پیچھے موجود تھی، اس نے جیسے ہی بی بی زینب علیہ السلام کو دیکھا، دل کانپ گیا اور وجود لرز گیا۔ بی بی زینب علیہ السلام کے کپڑے خاک آلود، چہرہ زرد، جسم تھکا ہوا، لیکن وقار میں کوئی کمی نہ تھی۔ یہ وہ منظر تھا جس نے یزید کی بیوی کے دل کے پردے چاک کر دیے۔ وہ بے اختیار رو پڑی۔ آنسو بھری آنکھوں سے اس نے خدام سے سوال کیا،
یہ کون خاتون ہے؟ جواب آیا، یہ زینب علیہ السلام ہے، علی علیہ السلام کی بیٹی اور حسین علیہ السلام کی بہن۔ یہ سن کر اس کا دل اور بھی دہل گیا۔ وہ جانتی تھی کہ علی علیہ السلام کا نام شجاعت ہے اور فاطمہ علیہ السلام کا نام طہارت، اور یہ زینب علیہ السلام انہی کا خون تھی۔ اس نے موقع پا کر بی بی زینب علیہ السلام سے تنہائی میں ملاقات کی۔ آنسو بہاتی، کانپتی زبان سے کہا، بی بی، میں یزید کی بیوی ہوں، لیکن میں آپ کی عظمت سے واقف ہوں، میں آپ کے دکھ کا اندازہ نہیں کر سکتی۔ بی بی زینب علیہ السلام نے خاموشی سے نگاہ اٹھائی۔ ان آنکھوں میں صدیوں کا درد تھا اور فرمایا، تو اگر حق کو پہچانتی ہے تو ظلم کے ایوان میں خاموش کیوں ہے؟ یہ الفاظ تیر بن کر یزید کی بیوی کے دل میں پیوست ہو گئے۔ وہ لرز گئی، سسکیوں کے ساتھ رونے لگی اور بی بی زینب علیہ السلام کے قدموں میں گر گئی۔ یزید کی بیوی کا ضمیر جاگ اٹھا۔ اسی لمحے اس عورت نے حق کی روشنی کو پہچان لیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے یزید کی اصل حقیقت کو آنکھوں سے دیکھا۔ اس نے بی بی زینب علیہ السلام اور دیگر خواتین اہل بیت علیہ السلام کے لیے بہتر لباس، پردہ اور باعزت مقام فراہم کرنے کی کوشش کی، اور شوہر سے سوال کیا، یہ وہی خاندان ہے جس کا ذکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا؟ تم نے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیسے کیا؟ جب بی بی سکینہ علیہ السلام، جو بھوک و پیاس اور صدمے سے نڈھال تھیں، یزید کی بیوی کے محل میں آئیں تو اس عورت نے انہیں گود میں اٹھا لیا۔ جیسے بی بی سکینہ علیہ السلام کا زرد چہرہ، زخمی وجود اس کی آنکھوں کے سامنے آیا، وہ چیخ پڑی، یا رسول اللہ، میں نے آپ کی نواسی کو اس حال میں پایا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر محل کی خادمات بھی رو پڑی۔ ایسا لگتا تھا جیسے پوری شام کا محل ماتم کدہ بن چکا ہو۔ کہا جاتا ہے کہ اس واقعے کے بعد یزید کی بیوی مکمل طور پر بدل گئی تھی۔ وہ بی بی زینب علیہ السلام کے پاس آتی، دین، صبر اور قربانی کے مفاہیم سیکھتی، اور اکثر کہتی، کربلا نے مجھے مسلمان بنا دیا۔ بی بی زینب علیہ السلام کا کردار ایک چمکتا ہوا چراغ ہے جو ہر دور کے ظالم کو بے نقاب کرتا ہے۔ یزید کی بیوی کا یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سچائی کے سامنے سب جھک جاتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی مرتبے یا رتبے پر ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔